أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات بر محمد. حضرات، خلقت اور وسیلہ کے عنوان پر مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 2 آیات سرنامہ سخن. پہلی آیت میں انسان کو اس کی حیثیت سے واقف کرایا گیا ہے. اس وقت تم اپنی شخصیت پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی جائیداد پر، اپنی ثروت پر، اپنے علم پر جتنا بھی غرور کیوں نہ کرو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم قابل ذکر بھی نہیں تھے. ایک صلوات محمد. عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کی آیات اور اقوال معصومین کا مطالعہ فرمائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنی مذمت آیات قرآنی اور احادیث معصومین میں بے عملی کی ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ مذمت غرور، تکبر، عجب، خود پسندی کی ہوئی ہے. صلوات پڑھے بر محمد. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے،
لیکن کسی کا غرور، کسی کا گھمنڈ، کسی کا تکبر گوارا نہیں۔ دیکھیے عزیزوں، ایک چیز ہوتی ہے خود شناسی جو قابل تعریف، اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے خود پسندی جو لائق مذمت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ خود شناسی اور ہے، خود پسندی اور ہے۔ خود شناسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم میں کون سی خوبیاں ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم میں کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں۔ تو ہم اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خود شناسی۔ خود پسندی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف اور صرف اپنے آپ کو پسند کرنے لگے۔ شاعر ہیں تو ہم، خطیب ہیں تو ہم، ذاکر ہیں تو ہم، عالم ہیں تو ہم، سامع ہیں تو ہم، بانی مجلس ہیں تو ہم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اور کیا آپ نے پڑھے لکھے ہیں تو ہم، اور دولت مند ہیں تو ہم، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ عقل مند ہیں تو ہم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد۔ تو قبلہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھیں میں بار بار اس لیے پڑھتا رہتا ہوں کہ شاید کسی نوجوان کی سمجھ میں میری بات آ جائے کہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ کل جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ باپ کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اپنے آپ کو پسند کرنا کہ بس سب سے عقل مند جو ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اب یہ تزیہ کیجئے گا، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ۔ ایک بڑی مشکل یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عزیزوں اگر مجلس میں کچھ تبلیغی گفتگو ہو تو لوگ خوش تو بہت ہوتے ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اب اسی کی ضرورت ہے اور یہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تبلیغی گفتگو ہو تو کوئی ایک شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اس تبلیغ کے تیر کا ہدف میں ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ پڑھا اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد۔ لہذا میں معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اسے اپنے ہی لیے سمجھوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بہت توجہ، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، بس جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ ہمارے چھٹے امام کا ایک قول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بہتر ہو کیا سکتا ہے۔ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے تو دنیا اسے ناپسند کرنے لگتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب یہ عزیزوں یہ خود پسندی، یہ غرور، یہ تکبر، دولت پہ ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے، علم پہ ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے، خاندان کو فخر ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی چیز کے اوپر ناز ہو جائے، غرور ہو جائے، گھمنڈ ہو جائے تو یہ نہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اور نہ معصومین کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے عزیزوں کہ اگر کسی کو
اپنے اعمال صالحہ پر غرور ہو جائے تو وہ اعمال صالحہ صالح نہیں رہتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. پھر صالح نہیں رہتے. کسی کو اپنی نمازوں پر غرور ہو گیا, سمجھ رہے ہیں, کسی کو اپنے سجدوں پر غرور ہو گیا. کہ صاحب ہم ایک عرصے سے نماز شب پڑھ رہے ہیں. آپ غور کرنا ہے, ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ 10 بجے رات کو مجلس ہونے کہتے کہ بھئی اب ہم تو چلے, اس لیے کہ ہمیں 11 بجے سونا ہوتا ہے اور 3:30 بجے سو کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر نماز شب پڑھتے ہیں, پھر وضاء پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. آپ نے شاید غور نہیں کیا. نماز شب کے لیے حدیث یہ ہے کہ نماز شب اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے. تو بھیا جب آپ نے کہہ دیا تو راز کہاں رہا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل. راضی کہاں رہا جب کہہ دیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازوں پر غرور, سجدوں پر غرور اور ان تمام چیزوں کو بغرور ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ. دیکھیں آج کل عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ تبلیغی مجلس پڑھی جائے, لہذا روزانہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض ضرور کرتا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نمازوں پر غرور, سجدوں پر غرور, اپنے اعمال پر غرور. یہ غرور جو ہے یہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعمال کو ختم کر دیتا ہے, ان کو برباد کر دیتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اپنے عمل کے اوپر غرور. اب یہ غرور کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہماری اور آپ کی شہزادی فدق کے سلسلے میں خطبہ دے رہی پیسر ابو قحافہ کے دربار میں. شہزادی نے کیا فرمایا؟ شہزادی نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہارے مزاج سے غرور اور تکبر دور ہو جائے. تمہارے مزاج میں انکسار پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. مقصد نماز کیا ہے؟ مقصد نماز یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں انکسار پیدا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہمارے مزاج میں انکسار میں اضافہ ہو رہا ہے, غرور اور تکبر میں کمی ہو رہی ہے, تو یہ سمجھیے کہ نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد تکبر میں ایسا اضافہ ہو رہا ہے کہ اپنے علاوہ سب بے نمازی نظر آ رہے ہیں, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی, نماز قبول نہیں ہو رہی. جیسا کہ پہلی مجلس پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, ارے بھائی یہ فرش ادا امام حسین ہے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے الحمدللہ سب کے سب نمازی ہیں. دیکھیں یہ غرور کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو سجدوں پر غرور ہو گیا ہے, آپ کو نمازوں پر غرور ہو گیا ہے, آپ کو روزوں پر غرور ہو گیا ہے. یہ غرور اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ انجمن کے نوجوان ماتم کر رہے ہیں. وہ تو ماتم کر رہے ہیں, آپ تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہیں, لہذا دور کھڑے ہوئے دھیرے دھیرے ہاتھ سینے پر مار رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی, بہت توجہ آپ حضرات کی. دور کھڑے ہوئے دھیرے دھیرے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں, یہ ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے واٹس ایپ کے اوپر کچھ اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں جو دیکھ رہا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ کسی سے محو گفتگو ہیں, کسی نے کہا ارے بھیا ادھر ماتم ہو رہا ہے. میں کہا خالی ماتم کرنے سے کیا ہوگا, نماز تو پڑھتے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہے بہت غرور اپنی نماز کے اوپر. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. سمجھئے جو میں عرض کر, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل. خود کبھی نہ اپنے گھر میں شب بیداری کرنے کی توفیق ہوئی, نہ کسی شب بیداری میں جاگنے کی توفیق ہوئی. میں کہا صاحب رات بھر شب بیداری کرنے کے بعد اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو کیا فائدہ شب بیداری کرنے سے؟ ارے بھیا جب تم خود اپنے گھر میں پڑے سو رہے تھے تو تمہیں کیا معلوم کہ شب بیداری کرنے والوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل. تو میں عرض یہ
کر رہا تھا کہ یہ غرور اور تکبر کی باتیں ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ غرور اور تکبر کی باتیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. عمل کرنے کے بعد آپ کے مزاج میں انکسار پیدا ہونا چاہیے. کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ آپ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کروں؟ آپ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ نایاب ہلوری صاحب نے شعر سنائے، آپ نے خوب داد دی، ہو سکتا ہے آپ ان کا حق ادا کر دیں. جتنی محنت سے انہوں نے شعر کہے آپ نے ان کو داد دی. ہم نے نکتہ پڑھا، آپ نے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کہا، آپ نے چلیے حق ادا کر دیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے جو احسانات ہم پر ہیں، ہمارا کوئی ایک سجدہ ایسا ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد کوئی ایک سجدہ، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. کوئی سجدہ ایسا ہے؟ ہمارے ان سجدوں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ ہمارے رکوع کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ ہماری نمازوں کی اس کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ جس کی بارگاہ میں جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جہاں بے شمار فرشتے اللہ کے سامنے سر سجود ہوں، اس کو ہماری آپ کی ان کی نمازوں سے کیا لینا دینا؟ بہت توجہ آفتات کی. کیا ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ کی کبریائی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں. ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہمارے نماز پڑھنے سے اس کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہماری نماز سے ہم ہی کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ تو اللہ ہی رہے گا. ہم نماز پڑھ کر اس کا اللہ ہونا ثابت نہیں کرتے، اپنا بندہ ہونا ثابت کرتے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. ہم نماز پڑھ کر اس کا اللہ ہونا ثابت نہیں کرتے، اپنا بندہ ہونا ثابت کرتے ہیں. ایسے ہی ہم حسین کر کے حسین کی مظلومی ثابت نہیں کرتے، اپنا شریف ہونا ثابت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد سنیے قبلہ، سنیے. یہ ساری باتیں بھی لوگوں تک پہنچانا ضروری ہیں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں جو پڑھتا ہوں دیکھ کے پڑھتا ہوں، ایسے ہی نہیں پڑھتا ہوں. مولا قبول فرمائے. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ریاضتیں، ہماری عبادتیں اور سلمان کی عبادتیں کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب کوئی تقابل ہے؟ کہانی کوئی تقابل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان وہ ہیں کہ جن کو نبی نے سند دی. کیا سند دی؟ کہ نبی نے فرمایا کہ یہ ایمان کے 10 درجوں کا فائز ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان نے کبھی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا. پورا قصہ ہے جناب سلمان فارسی کا. ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سب کے سب آتش پرست تھے، لیکن سلمان فارسی نے کبھی آتش پرستی نہیں. ان کا پہلے نام روزبہ تھا اور پھر آئے، پورا واقعہ ہے. بہرحال جناب سلمان فارسی، پیغمبر نے سند دی کہ سلمان نے کبھی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا. نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کون ہے سلمان؟ ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ تو ہو گئے سلمان. جناب ابو ذر غفاری. ابو ذر کون ہے؟ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا. آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. یہ ہے جناب ابو ذر غفاری، قاری قرآن. قرآن پڑھنے کی وجہ سے شہر بدر کیے جا رہے ہیں. مرتبہ یہ ہے کہ مولا علی امام حسن اور امام حسین سے کہہ رہے ہیں، یہ سب تاریخ ہے، کہ کیا چچا کو رخصت کرنے کے لیے نہیں چلو گے؟ اب آپ سمجھیے جناب ابو ذر کس منزل پر ہیں ایمان کی. اب جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی تو عمل ہوگا نا. تو جناب سلمان کا جیسا ایمان ویسا عمل، ابو ذر کا جیسا عمل ویسی عبادتیں. اور آگے بڑھیے. جناب مقداد ایمان کے 8 درجوں پر فائز، 8 درجوں پر فائز. تھوڑا سا تعارف جناب مقداد کا کرانے کے لیے بس ایک تقریر کا جناب مقداد کی چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بدر کی جنگ سے پہلے
پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے, کیا کیا جائے. ایک صاحب جو بہت بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ قریش ہیں, جو بڑے بہادر ہیں, پوری تیاری سے آئے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے انہیں کبھی ہارتے نہیں دیکھا. دیکھیے عزیزوں, جو تاریخ میں ہے وہی آپ کے سامنے عرض کرتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بھیا, ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ. اب عزیزوں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اب یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں رہتی ہیں, ہم نے پڑھی ہیں. اب جب لوگ ہمارے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں, ارے صاحب ان کا کیا کہنا, ان کی نماز دیکھیے, ان کی جماعت دیکھیے, ان کی قرات قرآن دیکھیے, ان کا حفظ قرآن دیکھیے, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فکر کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ, ایک صلوات اور پڑھ پر محمد وآلہ. یہ دوسروں کی دشمنوں کی تعریف کرنا, تو انہوں نے تعریف کیوں کہا, یا رسول اللہ ہم تو یہی رائے دیں گے کہ ان سے نہ لڑا جائے تو بہتر, نہ لڑا جائے تو بہتر. بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی نہ لڑا جائے تو بہتر. دوسرے صاحب سے کہا تم بتاؤ. اب جو تاریخ میں ہے وہ, میں نے کہا جو بڑے بھیا فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بھیا, ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ. فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. اب پیغمبر اسلام نے کہا اور کوئی؟ جناب مقداد کھڑے ہوئے. اب سنیے عزیز, علی والے کی تقریر سنیے. جناب مقداد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو آپ پر ایمان لائے ہیں, لیکن انشاءاللہ آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے داد دیں, اس لیے کہ جناب مقداد کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنا نکتہ نہیں سنا رہا ہوں. جناب مقداد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ آپ کو مشورے دینے کے لیے نہیں پڑھا ہے, آپ کی اطاعت کرنے کے لیے پڑھا ہے. کون بول رہا ہے؟ جناب مقداد. مقداد نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مشورے دینے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا ہے, آپ کی اطاعت کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہہ رہے تھے کہ آپ اور آپ کے گھر والے جا کے جنگ کریں, ہم آرام سے یہاں بیٹھیں گے, آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, ہم آپ کے کہنے پر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے جناب مقداد. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مقداد جنگ کے میدان میں ایسے ہیں تو مسلح پر کیسے ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقداد کے روزے کیسے ہوں گے, مقداد کے سجدے کیسے ہوں گے؟ بھائی کہیں کتاب میں ملے یا نہ ملے, لیکن خود سمجھ سکتے ہیں نا آپ کہ پھر جناب مقداد کے روزے کیسے ہوں گے, مقداد کی نمازیں کیسی ہوں گی, مقداد کی عبادتیں کیسی ہوں گی, مقداد کی ریاضتیں کیسی ہوں گی. سلمان, ابو ذر, مقداد. اس کے بعد کون؟ جناب عمار, عمار یاسر. عمار یاسر جن کے باپ بھی شہید, ماں بھی شہیدہ. سمجھ رہے ہیں؟ عمار یاسر وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا, صحیح مسلم شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, باغی گروہ قتل کرے گا. جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک صاحب ذرا اپنی ناک کے اوپر بڑے نفاست پسند تھے, ناک کے اوپر بار بار آستین رکھ لیتے تھے کہ گرد جوڑ رہی ہے وہ ناک میں نہ چلی جائے. کچھ ایسے بھی نازک مزاج ہوتے ہیں, لیکن عمار کو اچھا نہیں لگا. جناب عمار یاسر نے 2 شعر فرمائے جس میں اس عمل کی مذمت تھی. یہ گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول ہم نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے کلمہ پڑھنے سے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کے رسول کو کوئی فائدہ ہے. دیکھیے ساری باتیں ہمارے سامنے, آپ نے غور سنا نہیں, میں کیا عرض کر گیا. تو یہ ہے جناب عمار یاسر. سلمان, ابو ذر, سلمان, ابو ذر, مقداد اور عمار.
کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ ہیں ہمارے 4 یار. آپ خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے گا. کون کون؟ کہ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور جناب عمار. اب ان سے بڑا تو دنیا میں کوئی نمازی نہیں ملے گا نا، ان سے بڑا دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا، ان سے بڑا کوئی دنیا میں روزہ رکھنے والا نہیں ملے گا. لیکن یہ فقط عبرت کے لیے واقعہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل پر غرور نہ ہو جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی. یہ چاروں مل کر مولا علی کے پاس آئے. اب جس کے دل میں ولایت ہے وہی بولے گا، ہر آدمی بول بھی نہیں سکتا. یہ چاروں مل کر مولا علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی، آپ اپنی زندگی کی سانسوں میں ایک سانس کا ثواب ہمیں عطا کر دیجئے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھے پر محمد ایک سانس. ایک سانس. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد غور کیا آپ نے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے معصومین کا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو اللہ نے جو وسیلہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ علماء نے وسیلے کے سلسلے میں جو مثال دی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. انہوں نے کہا وسیلہ کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وسیلے کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھو. حالانکہ اس کو بہرحال ابھی تک تو لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ورنہ اب اس کا رواج ہی کہاں ہے کہ جب کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے تو ڈول کے ساتھ جو رسی بندھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وسیلہ. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. اس رسی کو کہتے ہیں وسیلہ. اس رسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اس رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ پانی سے ملحق ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہ رسی کیا ہے؟ کہ نہ تو یہ رسی ہماری جیسی ہے، کیا سنایا آپ، اور نہ یہ پانی جیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کام ہے پانی کو ہم تک پہنچانا. نہ ہماری جیسی ہے نہ اس کی جیسی ہے. بس یہی اہل بیت ہیں. اللہ نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے. نہ یہ بالکل ہمارے جیسے ہیں نہ اس کے جیسے. ایک صلوات پڑھے پر محمد ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد یہ ہیں آل محمد. دیکھیں قبلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مثلاً کسی کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ کو اگر ہائی اسکول کا کورس پڑھایا جانے لگے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات پڑھے پر محمد تو کبھی کبھی جو ذاکرین بیچارے معارف بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے. ایک صلوات پر پڑھے پر محمد بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ساری خرافات اس لیے ہوتی ہے، ساری بحثیں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اہل بیت کو اپنا جیسا سمجھ لیں. یہ جو مینٹلٹی آ رہی ہے دوسروں سے ہمارے یہاں کہ وہ رسول اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے تھے، ہمارے یہاں کچھ لوگ اہل بیت کو اپنا جیسا سمجھنے لگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں بس ان کے پاس علم زیادہ تھا، انہوں نے عبادت زیادہ کر لی، انہوں نے سجدے زیادہ کر لیے، انہوں نے نماز زیادہ پڑھ لی، ورنہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. ایک عقیدہ رائج کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ عقیدہ وحدت نو. وحدت نو کا مطلب کیا ہے؟ کہ نو کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے جیسے ہم ویسے مولا علی. کیوں جیسے ہم ویسے مولا علی؟ میں نے کہا ہمیں بھی انسان کہا گیا اور انہیں بھی انسان کہا گیا، لہذا جیسے ہم ویسے وہ. ارے کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ انسان تو کہا گیا، تمہیں بھی انسان کہا گیا، انہیں بھی انسان کہا گیا، لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں کیا گیا اور علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا گیا. ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد ایک بابا سے بولو صلوات پڑھے پر محمد ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں کیا گیا، علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا گیا. یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں
اور مجلس سے پہلے آپ جس طرح سے اشعار سن کے داد دے رہے تھے تو دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھیا ہم بھی انسان ہیں اور مولا علی بھی انسان ہیں، ہمیں بھی انسان کہا جاتا ہے، ان کو بھی انسان کہا جاتا ہے، حالانکہ اس انسان میں اور اس انسان میں فرق ہے۔ میں عرض کروں گا فرق کیا ہے کہ ہمارے جیسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے اور علی جیسے انسان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ نہیں کیا بھائی آپ لوگوں کو کچھ لطف نہیں آ رہا ہے؟ میں کیا جملہ آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ ہمارے جیسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، علی جیسے انسان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے کہ ہمارے حیوان ناطق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے۔ دوسرا جملہ سماعت فرمائیے گا کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے، اور اگر قرآن بولنے لگے تو علی جیسا ہو جائے۔ سنیے قبلہ، ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ ہمارا جیسا انسان مخلوط نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جیسا انسان مخلوط نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ کَسَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس کو سننے والا بنایا، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا۔ مطلب سمجھ میں آیا آپ کی؟ نہیں سمجھا؟ صلاحیتیں تو بہت سی دی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سمیعًا بصیرا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ بولتا بھی تو ہے انسان، چلتا بھی تو ہے انسان، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ کیوں؟ آپ کو دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارا بچہ اب 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سننے لگا ہے۔ کوئی کہے ہمارا بچہ اب 2 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگا ہے۔ اس کے برعکس لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ 18 مہینے کا ہو گیا ہے، اب ہلکے ہلکے چلنے لگا ہے، تھوڑا تھوڑا چلنے لگا ہے، مہینوں چلنے لگا ہے۔ میں کہا ہمارا بچہ اب 2 سال کا ہو گیا ہے، اب کچھ بولنے لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آ کے چلنا سیکھتا ہے، دنیا میں آ کے بولنا سیکھتا ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو یہ دونوں صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہائے ہائے نہیں سن رہے آپ؟ سمیعًا بصیرا، دنیا میں آتا ہے تو سننے کی صلاحیت بھی لے کے آتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی لے کے آتا ہے۔ اسی لیے ذکر ہوا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور جسے مخلوط نطفے سے پیدا کیا اسے ہم نے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان بھی 2 طرح کے ہیں۔ جو انسان مخلوط نطفے کی پیداوار ہے، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو سننا جانتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا۔ آپ اللہ جانے کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جب دنیا میں آتا ہے تو سننا تو جانتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ سننا تو جانتا ہے، دیکھنا تو جانتا ہے، لیکن بولنا نہیں جانتا۔ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ارے بھائی یہ سمجھدار مجمع داد نہیں دے گا تو کہاں سے کوئی داد دینے کے لیے آئے گا؟ اللہ نے آل محمد کے فضائل کی تمہید کے طور پر قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کیا۔ جو مخلوط نطفے کی پیداوار ہوتا ہے وہ دیکھنا جانتا ہے، سننا جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا۔ اسی لیے 1,24,000 پیغمبروں میں آغوش مادر میں بولے تو صرف عیسیٰ بولے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا عیسیٰ آغوش مادر میں بولے۔ کیا بولے عیسیٰ؟ کیا بولے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا، یہی تو کہا نا، 3 باتوں کا اعلان کیا. میں نے الگ الگ آپ کے سامنے ٹکڑے عرض کیے. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. صرف اتنا ہی تو بولے، اتنا ہی بولے. یہودی جناب مریم سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری گود میں بچہ کیسے آ گیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی. اللہ نے جناب مریم کو حکم دیا کہ تم جواب نہ دینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا، خاموشی کا روزہ رکھ لیا. میرا جملہ نہیں ہے، کسی بڑے عالم کا یہ جملہ ہے کہ جناب مریم کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ انہوں نے عورت ہونے کے باوجود خاموشی کا روزہ رکھ لیا. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد. بہت بڑی بات. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد. جناب مریم خاموش. عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. میں نے کہا یہ بچہ کیا بتائے گا. میں جیسے ہی کہا یہ بچہ کیا بتائے گا، جناب عیسیٰ بولنے لگے. جناب عیسیٰ بولنے لگے. ایک جملہ بھی جناب عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں طیبہ ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں بتول ہے، میری ماں بے خطا ہے. کیا سمجھا یہاں؟ ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ نے اپنا تعارف کرایا. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں عبداللہ ہوں. یہودی واپس چلے گئے. سوال کچھ تھا، جواب کچھ ملا. واپس چلے گئے. اے یہودیوں، تم نے تو پوچھا تھا کہ یہ بچہ گود میں کیسے آ گیا. جناب عیسیٰ یہی کہتے تھے کہ میں کن فیکون سے پیدا ہوا ہوں، عالم امر کی پیداوار ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن ایسا کچھ جناب عیسیٰ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا بعد میں، لیکن جناب عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا. عیسیٰ نے تو خالی اپنا تعارف کرایا، میں عبداللہ ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. وہ واپس چلے گئے. کیوں؟ کہ یہودی تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ جو عبداللہ ہو، جو صاحب کتاب ہو، جو اللہ کا نبی ہو، وہ کسی ایسی ویسی گود میں نہیں رہتا. ہائے ہائے ہائے، کہیں پہنچ رہے ہیں آپ یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ وہ کسی ایسی ویسی گود میں نہیں رہتا. وہ جس آغوش میں نظر آئے وہ آغوش پاک ہوتی ہے. لہذا واپس چلے گئے. اب یہ جناب عیسیٰ نے کہا کیا؟ علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ ہماری جان قربان، بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی. ان کی کتاب ہے کشف الاسرار، مل جائے تو پڑھیے. کشف الاسرار میں علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، لیکن کتاب پڑھ کے نہیں سنائی جناب عیسیٰ نے. 2-4 آیتیں پڑھتے تھے جناب عیسیٰ. انہوں نے لکھا کہ کتاب سے مراد علم ہے. دیکھیں قبلہ، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے. آج پیغمبر کے سلسلے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ کتاب سے مراد علم ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہ کتاب سے مراد علم ہے. تو اب جناب عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں تو ان کی گفتگو کا سیکوینس کیا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نبی بنانے سے پہلے علم دیتا ہے. اللہ نبی بنانے سے پہلے کیا سن رہے ہیں آپ؟ علم دیتا ہے. ان کو آغوش مادر میں نبی بنایا تو نبی بنانے سے پہلے اللہ نے علم دیا. اے مسلمانوں، اب ڈھونڈو نہیں کہ محمد نے کہاں پڑھا، کس نے لکھنا سکھایا، کس نے پڑھنا سکھایا، محمد کا استاد کون ہے. یہ دیکھو نبی کہہ کیا رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو اللہ نے نبی بعد میں بنایا، علم پہلے آتا کیا. صلوات بر محمد وآلہ. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مخلوط نطفے کی پیداوار ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو سننا جانتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا. تو اب جب بولے آغوش مادر میں تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا جیسا نہیں. تو اب اگر کوئی 3 دن کا بچہ 30 برس کے محمد سے پوچھ رہا ہو زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں،
ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو پھر ماننا پڑے گا نا, ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا جیسا نہیں, ہمارا جیسا نہیں ہے. تو جو وسیلہ ہوتا ہے وہ ہمارا جیسا نہیں ہوتا, وہ ہمارا جیسا نہیں ہوتا. عزیزو کتاب کا نام ہے مبین, المبین, بڑی زوردار کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نماز لیکن قبلہ اسے کہتے ہیں وسیلہ, بس سنیے اس کے بعد ربط مصائب ہے. امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں. کون نماز پڑھ؟ آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں, جو نماز کو حیات عطا کرنے والے ہیں, جو نماز کو زندگی دینے والے ہیں, جن کی وجہ سے آج مسجدوں میں نمازی نظر آ رہے ہیں. امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. ایک شخص آقا حسین کے سامنے سے گزر گیا, سامنے سے ایک شخص گزر گیا. ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے اسے ڈانٹا کہ وہ نماز پڑھنا دیکھ نہیں رہا, تم سامنے سے گزر گئے. جب میرے آقا کی نماز تمام ہوئی تو وہ شخص جس نے ڈانٹا تھا اس کو, وہ آیا, اس نے کہا مولا عجیب لوگ ہیں, ان کو تمیز ہی نہیں ہے, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور فلاں شخص سامنے سے گزر گیا, میں نے اسے بہت ڈانٹا. امام حسین نے فرمایا کیوں ڈانٹا؟ دیکھیے قبلہ سنیے, یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں اور ہیں, ان کی نمازیں اور ہیں. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ ہماری نمازیں اور ہیں, ان کی نمازیں اور ہیں. اس جملے پہ آپ نہیں بولے تو کسی چیز پر نہیں بولے. امام حسین نے کہا کہ تم نے کیوں ڈانٹا؟ کہا آقا آپ کے سامنے تو گزر گیا. امام حسین نے فرمایا کہ کائنات میں کسی شے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. کسی شے کسی شے کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہو جائے. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہیں. یا پھر علامہ تصور حسین زیدی نے پیاس کے حوالے سے بڑے غضب کا شعر کہا. وہ کہتے ہیں گلوئے خوش سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ, گلوئے خوش سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ, ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیے. قسم خدا کی عزیزوں, کیا کیا شعر فرما دیے شاعر تشنگی علامہ تصور حسین زیدی صاحب مرحوم نے. خدا جانے کیوں دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ان کے 2-3 شعر آپ کو سنا دوں, آپ رو لیں, چند جملے مصائب کے عرض کر دوں. لیکن شہزادی زینب کے لیے شعر کہہ رہے ہیں, آپ سب سنیے گا, بڑا غضب کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں ہنگام بے کسی میں, ہنگام بے کسی میں نقاہت کے باوجود, ہنگام بے کسی میں نقاہت کے باوجود تشنا لبی نے لہجہ کوثر میں بات کی. ہنگام بے کسی نے نقاہت کے باوجود تشنا لبی نے لہجہ کوثر میں بات کی. سرکار قمر بنی ہاشم کہتے کہ ایک ہاتھ میں ہے تشنا لبی, ایک میں دریا, ایک ہاتھ میں ہے تشنا لبی, ایک میں دریا, اب جا کے مکمل میری تصویر ہوئی ہے. بس عزیزوں آپ کو آمادہ کرنا تھا صرف یہی شعر سنانے کے لیے. جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا. عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید کوئی شعر تشنگی کے لیے نہیں ہو سکتا. زندان شام آپ کی نگاہوں میں ہے,
علامہ تصور حسین زیدی فرماتے ہیں کہ تشنا لبی کو دفن کسی نم جگہ کرو. تشنا لبی کو دفن کسی نم جگہ کرو. یہ آگ جلتی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی. کل انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. آپ آئیں گے. امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب آپ کے سامنے عرض کروں گا. عزیزوں، ہمارے چوتھے امام کے جہاں تمام مصائب ہیں، وہیں ایک مصیبت امام زین العابدین کی یہ بھی ہے کہ ہمارے چوتھے امام نے قید خانہ شام میں اپنی 4 برس کی یتیم بہن ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. کتنا روتے ہیں آپ سے. امام حسین نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی. کتنا روتے ہیں. روتے ہیں نہیں روتے. کیسے قبر کھودی، کس مشکل سے قبر کھودی آقا حسین نے. ایک چھوٹا سا گڈھا کھودنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. حسین ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالے ہوئے، ایک ہاتھ سے امام حسین قبر کھود. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ہمارا سلام آقا حسین کی مظلومی پر. لیکن عزیزوں، ایک جملہ ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حسین نے کربلا میں علی اصغر کی قبر بنائی. سید سجاد نے قید خانہ شام میں 4 برس کی بہن کی قبر کھودی. لیکن ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ دن کا وقت تھا. یہ قید خانہ شام جہاں یہی نہیں معلوم ہوتا تھا کب دن ہوا کب رات ہو گئی. انشاءاللہ آپ ماتم کر کے روئیں گے. اگر ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب حسین علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے تو حسین کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن سید سجاد ہاتھوں میں دوری دوری ہاتھ کریا. رو لیا. یہی رونا، یہی آنسو بہانا، یہی مقصد و معال مجلس. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو میری ماں بہنیں سننی ہیں وہ بھی سنیں. جب مجلس حسین میں بیٹھ کے رویا کیجئے تو شرما کے نہ رویا کیجئے، تکلف کر کے نہ رویا کیجئے. جناب ابو بصیر امام کے سامنے، چھٹے امام، مرثیہ پڑھا گیا. امام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر تم نے گریہ نہیں کیا. ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا. آقا یہ دیکھیے رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. امام نے فرمایا، ابو بصیر ایسے نہیں رویا کرو، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم. کچھ یاد آیا آپ کو یا نہیں یاد آیا؟ یہ آپ کے چھٹے امام کا قول جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. عزیزو سنیے، آپ کے چوتھے امام کے پاس داروغہ زندان آیا. آنے کے بعد کہتا ہے، مولا بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جسے رونا ہوا کرے قید خانے کے اندر رویا کرے، کوئی بی بی قید خانے سے باہر جا کے نہ رویا کرے. امام نے فرمایا، بھائی کوئی بی بی قید خانے سے باہر جا کے نہیں روتی. کہ نہیں آقا، جب نصف شب گزر جاتی ہے تو پشت زندان پر ایک بی بی آتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں. جملہ وہی جو چھٹے امام نے فرمایا. اے مولا وہ بی بی ایسے روتی ہیں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال پہ. ٹھیک ہے بھائی، بلا لینا ہمیں جب وہ بی بی آئیں.
رات کا سفر آگے بڑھنے لگا. جب نصف شب گزر گئی داروغہ زندان آیا. آنے کے بعد امام زین العابدین کو پکارا کہ مولا چلیے وہ بی بی آئی ہیں. زندان کا دروازہ کھلا. بی بی زینب تڑپتی ہوئی سامنے آئی. بیٹا سید سجاد میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. اب عزیزوں پھوپھی بھتیجے چلے. وہ پشت خیمہ میں آیا. وہ دیکھیں وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے بابا کا ماتم کر رہی ہیں. سید سجاد نے دیکھا, آپ کے چوتھے امام نے دیکھا, اور اس کے بعد داروغہ زندان سے ایک جملہ کہا. انشاءاللہ آپ سینے پہ ہاتھ مار کر روئیں گے. دور سے دیکھا داروغہ زندان سے کہا بھائی ابھی ہم جا کے معلوم کرتے ہیں یہ بی بی کون ہے, لیکن تجھے پہلے ہی بتا دیں کہ یہ بی بی قید خانے کی بیویوں میں سے نہیں ہے. کہا کہ دور سے دیکھ کے کیسے پہچانا؟ کہا ایسے پہچانا کہ ان کے سر پہ چادر موجود ہے. اجرک من اللہ. روئیے عزیزہ روئیے. ان کے سر پہ چادر موجود ہے. جناب زینب کے ساتھ ان بی بی کے پاس پہنچے. بی بی آپ کون ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں بی بی آپ جس حسین پر رو رہی ہیں میں اس کی بہن زینب ہوں. یہ اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہے. اے بی بی سر اٹھائیے, آپ کون ہیں؟ ان بی بی نے سر اٹھایا. اے بیٹی زینب مجھے نہ پہچانا, میں تمہاری اماں فاطمہ زہرا ہوں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. بس عزیزوں کوئی ارادہ میرا نہیں تھا بی بی سکینہ کے مصائب پڑھنے کا, لیکن شاید غازی عباس کا حکم ہے. عرض کر رہا ہوں عزیزوں بی بی سکینہ قید خانہ شام. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, پوری شہادت نہیں عرض کرنا ہے. ہاں عزیزوں امام حسین کا سر آیا. بی بی سکینہ لیٹ گئی, سر کو اپنے سینے پر رکھا. سر کو اپنے سینے پر رکھا. میں صرف آپ کو احساس دلاؤں, ارے عزیزو بی بی سکینہ کی شاید یہ دوسری ملاقات ہے امام حسین سے. ایک ملاقات کربلا میں ہوئی تھی, ایک ملاقات زندان شام میں ہو رہی ہے. وہاں سکینہ کا سر حسین کے سینے پر تھا, اور یہاں حسین کا سر بی بی سکینہ کے سینے پہ ہے. وہ وقت بھی آیا کہ بچی روتے روتے خاموش ہوئی, سر واپس چلا گیا. کچھ دیر کے بعد بی بی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد دیکھو تمہاری بہن کا کیا عالم ہے. اٹھے سید سجاد, خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. اندھیرا قید خانہ. سید سجاد قریب آئے, جھکے, بی بی سکینہ کی نفس پہ ہاتھ رکھا. آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہوئے اٹھے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قیامت ہو گئی, قیامت ہو گئی, قیامت. خداوند عالمین رونے والوں کو شام کی زیارات سے مشرف فرمائے. اب وہاں جا کے دیکھیں, ہاں عزیزوں بی بی سکینہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ننھی سی قبر کھودی. بی بی سکینہ کو قبر میں اتارنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. آپ نے پہچانا یہ کس کے ہاتھ سے؟ ارے یہ منظر بھی 2 ہی جگہ نظر آیا. یہ تو مدینے میں جب مولا علی بی بی سیدہ کو قبر میں اتار رہے تھے, رسول کے ہاتھ سامنے آئے تھے. یہاں بھی 2 ہاتھ سامنے آئے. ارے حسین کے ہاتھ, اے بیٹا سید سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو. آدھی تو اندھیرا قید خانہ, سید سجاد, بی بی سکینہ کی تدفین, بیویوں کا گریہ, والیہ, وا محمدہ, وا حسینہ, وا حسینہ.